عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ درس نمبر 45 ہے سلسلہ دروس بلوغ المرام کا، اور یہ باب الغسل و حکم الجنب کا یہ دوسرا یہ درس ہے، اور یہ باب الغسل و حکم الجنب یہ باب نمبر 8 ہے، جس کا تعلق کتاب الطہارہ سے ہے، جو پہلا کتاب بلوغ المرام کا ہے۔ حدیث نمبر 3 اس باب میں، اور حدیث نمبر 4، پھر حدیث نمبر 5، انشاءاللہ یہ تینوں حدیثوں کی تشریح آج کے اس لقاء میں، آج کے اس درس میں ہوگا، جو بتاریخ 13 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری موافق 30 جنوری 2018 عیسوی۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحة رضی اللہ عنہ قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ الحديث متفق عليه۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، متفق عليه۔ زاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه۔ حدیث کا ترجمہ، پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، یعنی انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے، حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ حیا اردو میں شرم کہتے ہیں جس کو، حیا نہیں کرتا ہے۔ تو بتائیں کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق جو خواب میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی احتلام، آپ نے فرمایا وہ غسل کرے۔ بخاری و مسلم۔ وزاد مسلم فقالت ام سلیم هل يكون هذا؟ اور مسلم نے یہ اضافہ بھی نقل کیا، کیا یہ بھی نقل کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جواب دینے پر مزید دریافت کیا، کیا ایسا عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو کس نے کہا؟ ام سلمہ نے۔ حدیث ام سلیم میں اس طرح مسلم نے اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جواب دینے پر مزید دریافت کیا، کیا ایسا عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ یا ام سلیم نے کہا، فقالت ام سلیم، زاد مسلم فقالت ام سلیم، کیا ایسا عورت کے ساتھ بھی ہوتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو مشابہت کہاں سے ہوتی؟ تو مشابہت کہاں سے ہوتی؟ یہ تمام بہت سی باتیں ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت
جو انشاءاللہ جب بات آئے گی تو اس کی وضاحت ہوگی، اسی لیے اگر کچھ باتیں نہیں سمجھے ہیں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، اس وقت نہیں سمجھے پھر سوال کریں۔ پہلی اب حدیث جو ہے اس کی تخریج ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا متفق علیہ، یعنی امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے، تو امام بخاری نے روایت کی ہے پیج نمبر 50 حدیث نمبر 282 کتاب الغسل باب اذا احتلمت المرأة، اور امام مسلم نے روایت کی ہے پیج نمبر 141 حدیث نمبر 313 کتاب الحیض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنی منها من طریق ہشام ابن عروہ، یہ دونوں حضرات کا جو سند ملتا ہے، ہشام ابن عروہ جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عروہ ابن الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ سے، جو روایت کرتی ہیں ام سلمہ سے، جو یہ صحابیہ ام سلمہ ام المؤمنین ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں جاءت ام سلیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ، پھر یہی حدیث ہے جو غور کریں، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا، فہل علی المرأة من غسل، لیکن یہاں بھائیوں کیا لفظ ہے من غسل، یہاں جو ہے من الغسلی، یا اور روایتوں من الغسلی ہے، ادھر من غسل اذا احتلمت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء، کہ ہاں اگر وہ پانی دیکھے۔ ابن حجر نے کیا کہا؟ الحدیث کہا نا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث، یعنی دیکھیں اذا رأت الماء کے بعد کیا لکھا ہے؟ الحدیث پھر متفق نہیں، الحدیث سے مراد کیا؟ یا الحدیث یہ کیا مراد ہے؟ یہ کبھی کبھی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ حدیث ہے پھر اس کے بعد الحدیث لکھ دیتے ہیں، مراد ہے کہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے، اختصاراً ادھر بیان کیے ہیں، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں یعنی الی آخر الحدیث، یا آپ الحدیث مکمل کر لیں یا الحدیث باقی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مراد ہے الحدیث یعنی اکمل الحدیث، یا الحدیث الی آخرہ، تو اشارہ ہے کہ حدیث مکمل نہیں کیا گیا، باقی ابھی باقی ہے، تو وہ پورا کر رہا ہوں اب، یہ جو باقی جو حدیث ہے جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، تو دیکھیے اس کے بعد یہ اذا رأت الماء کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر پانی دیکھے، جب وہ پانی دیکھے، اس کے بعد ہے فقالت ام سلمہ یا رسول اللہ وتحتلم المرأة، اس پر ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت بھی اس طرح خواب دیکھتی، اس سے بھی احتلام ہوتا ہے؟ جس طرح ایک آدمی دیکھتا خواب میں کسی عورت سے معاشرت کر رہا ہے، تو کیا عورت بھی دیکھتی کسی مرد، اس کا شوہر ہو یا کوئی بھی ہو؟ تو اس پر ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ وتحتلم المرأة، اس سے کیا واضح ہو رہا کہ ام سلمہ ممکن ہے کچھ عورتوں سے احترام نہ ہو مثلا، اس لیے انہوں نے تعجب کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، فقال تربت یداک فبما یشبہها ولدها، کہ تمہارا ہاتھ مٹی میں جائے، یعنی مٹی، یہ عربی زبان مقولہ رہتا تھا جس کا معنی مراد نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی کہا جاتا تھا، استعمال کبھی کبھی تنبیہ کرنے میں، کبھی توبیخ کرتے وقت، فبما یشبہها ولدها، کہ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر بچے کی مشابہت کیسے ہوتی، یعنی کبھی باپ کی طرف اس کی مشابہت ہوتی باپ کی طرح، یا کبھی ماں کی طرح، یا اپنے ماموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ امام مسلم کا لفظ ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے قالت فضحت النساء، کہ تم نے تو عورتوں کو بدنام کر دیا، یعنی عورتوں کے متعلق ایسی بات تم نے اوپن کر دیا جس سے ہم لوگوں کو یعنی شرم و حیا میں ڈال دیا۔ فضحتی کا ہی معنی ہوتا ہے یعنی بدنام کر لینا، یا کوئی چیز جو خفیہ چیز تھی اس کو علی الاعلان اس کو واضح کر دینا، تو اس سے جس طرح عورتوں کے اندر جو شرم کی بات ہے، اس طرح یعنی وہ سب یہ شرما گئیں۔ بہرحال یہ پہلی حدیث تھی جس کی تخریج، اور یہ اس کی بھی بات واضح ہو گئی، الحدیثہ کا معنی آپ سمجھ گئے، یعنی حدیث مکمل نہیں ہے، اور اس کی تکمیل ہم نے واضح کی، اور اس طرح واضح ہوا کہ کس نے یہ سوال کیا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے۔ دوسری جو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق علیہ. اس کے بارے میں بھی ابن حجر نے کہا متفق علیہ. امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. حقیقت میں بھائیو صحیح امام بخاری میں نہیں ہے، صرف مسلم میں ہے. تو اس سے واضح کیا ہو رہا کہ تو اس کا کیسے تب ابن حجر نے متفق علیہ کہا اور بخاری میں ہے ہی نہیں؟ ہاں بھائیو، تو کیسے کیوں کہا انہوں نے؟ نہیں، غلطی ہو گئی ہے ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بخاری میں نہیں موجود ہے. تو المہم متفق علیہ یہ حدیث انس کے بارے میں جو کہا ہے یہ حقیقت میں صرف مسلم میں ہے، بخاری میں یہ موجود ہے ہی نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت. تو اس حدیث کی تخریج صرف امام مسلم نے روایت کی ہے، پیج نمبر 140، حدیث نمبر 311، کتاب الحیض، باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المنی منها، وہی سابقہ جو باب ہے. یعنی من طریق سعید ابن ابی عروبہ، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس رضی اللہ عنہ قتادہ اور ایسے ہی اپنے شاگردوں کو انہوں نے یہ حدیث سنائی ان ام سلیم، کہ ان کی والدہ ام سلیم حدثت، انہوں نے یہ حدیث بیان کی. اس طرح انس رضی اللہ عنہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی والدہ سے، ام سلیم سے. اور اس عبارت سے ظاہر ہو رہا کہ وہ یعنی یہ حدیث دائرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، اس لیے کہہ رہے حدثہم ان ام سلیم حدثت انہا سألت نبی اللہ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، کہ اس عورت کے بارے میں جو خواب میں دیکھتی ہے جس طرح ایک آدمی دیکھتا ہے، یعنی احتلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، کہ اگر وہ عورت دیکھ لے یعنی پانی تو غسل کر لے. فقالت ام سلیم واستحیت من ذلك، واستحیت من ذلك، کہ مجھے اس میں شرم آ گئی. قالت وهل يكون هذا، کہ یہ کیا ایسا ہوگا؟ تو ادھر واضح ہو رہا کہ ام سلیم نے پوچھا وهل يكون هذا، کیا ایسا ہوتا؟ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، کہ ہاں. فمن أين يكون الشبہ، پھر مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ اور پھر مزید اس میں ادھر تو اتنا ہی ہے فمن أين يكون الشبہ، جیسے مسلم کی دوسری روایت میں ہے، لیکن مزید ادھر اضافہ یہ ہے انما الرجل غلیظ ابیض، کی آدمی کا جو پانی ہے وہ غلیظ ہوتا ہے، غلیظ یعنی گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے. وماء المرأة رقیق اصفر، اور عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، غلیظ یا گاڑھا نہیں ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے. فمن ایہما علی او سبق یکون منہ الشبہ، تو دونوں میں سے جو سبقت حاصل کر لے تو مشابہت و بچے کی اسی کی طرف ہو جاتی، ماں یا باپ. اچھا، اس حدیث سے اور اس سے پہلے والے حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو سوال کیا گیا، پھر سے سوال کیا، یہ ام سلیم اور ام سلمہ سے ہوا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ثابت ہے بخاری اور مسلم میں، جس طرح کہ ابھی میں نے واضح کیا روایت ہشام بن عروہ نبی. اور مسلم کی ایک روایت جو الزہری سے روایت کرتے ہیں عروہ سے، اس میں ام سلمہ کی جگہ عائشہ کا ذکر آیا ہے. ابھی جو ہم نے تخریج کی اس میں ام سلمہ اور ام سلیم کا ذکر آیا، اور اب پھر وہ دوسری انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والدہ سے. تو المہم ام سلمہ اور ام سلیم کا ذکر آتا ہے، لیکن مسلم کی ایک روایت میں عائشہ کا ذکر آتا ہے، ام سلمہ کا نہیں آتا، یعنی عائشہ اور ام سلیم کا. تو پھر جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا آسان ہے. نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو سوال ہوا اور یہ بات ہوئی عائشہ اور ام سلمہ بھی تھی اور ایسے ہی ام سلیم بھی، یہ تینوں تھے، اور عائشہ نے اور ام سلمہ نے دونوں نے انکار کیا ام سلیم پر، یا تعجب انہوں نے کیا. اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ یہ تینوں حاضر تھے اور ساتھ ساتھ انس رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے، اور ممکن ہے انس رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں. اچھا، بہرحال یہ تخریج کے متعلق حدیث اب مکمل ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں جس کی تشریح کی ضرورت. تو ادھر شروع نص میں وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ، ان کا ترجمہ ذکر ہو چکا ہے. ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، ام سلیم کا ذکر آتا. یہ ام سلیم کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ام سلیم ان کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام سہلہ ہے، سہلہ، اور کہا جاتا ہے رملہ، کہا جاتا ہے انیسہ،
اور ایسے ہی رمیثہ الرمیثہ، المہم کئی نام، اس لیے زیادہ مشہور جب ہو گئے ام سلیم سے تو نام میں اختلاف ہو گیا، جس طرح کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس قدر مشہور ہوئے ابو ہریرہ سے ہر کوئی جانتا، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ان کے نام کے بارے میں کتنے مسلمان جانتے ہوں گے؟ اہل علم کے نزدیک کئی اقوال مختلف ہیں۔ بہرحال تو یہ ام سلیم بنت ملحان ہیں، ان کے والد کا نام ملحان، میم پر کسر ہے ملحان، اور ملحان بھی میم پر زبر بھی کر سکتے ہیں، ملحان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انصاریہ صحابیہ ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ والدہ ہیں، اور ان کا شمار اصحاب رسول صحابیات جلیلات میں ہوتا ہے، اور ایسی روایتیں بھی کرتی ہیں، احادیث بھی روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے حدیث مثلا مروی ہے، یا دوسری حدیث جو انس رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے شوہر کا نام، شروع شوہر کا نام کیا تھا؟ جو انس کے والد، انس کا پورا نام کیا ہے؟ انس ابن مالک۔ تو ان کے شوہر مالک ابن النضر تھے، یعنی اسلام سے پہلے، اور دور جاہلیت ہی میں اسلام لانے سے پہلے انس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر جب اسلام داخل ہوا مدینہ میں، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا بلکہ ناراض ہو گئے، اور اس طرح شام کی طرف پورا مدینہ چھوڑ دیے اس غصے سے، اور وہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ المستعان۔ دیکھیں توفیق سب کو نہیں ملتی ہے۔ انہی کے لڑکے کو دیکھیے کتنا اونچا مقام، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں اصحاب رسول میں، اور انہی کے والد کس طرح کفر پر مر رہے ہیں، بلکہ پورا دیار گھر اور پوری فیملی چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام سے اس قدر یعنی دشمنی اور کراہت ہے ان کے سینے میں۔ بہرحال تو جب ان کا انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا، تو ابو طلحہ نے شادی کی، ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری رضی اللہ عنہ نے۔ ام سلیم کی دیکھیے عقل مندی اور ایسے ہی دینداری، ام سلیم نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو بغیر مہر، یعنی ہمارا مہر جو تم سے میں مہر مانگوں گی وہ اسلام رہے گا، یعنی ہمیں مہر کیا چاہیے؟ اسلام، کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تمہاری شادی میں اس کے لیے راضی ہوں، اور کچھ بھی ہمیں مہر نہیں چاہیے، یا کہیے وہ اسلام ہی وہ مہر رہے گا۔ اور انہی کے لڑکے انس نے شادی کرائی، یعنی یہی ولی تھے، اور ان کا شمار وہ عقل مند صحابیات میں ہوتا ہے، لا شک اس طرح آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ حریص تھی دین کے متعلق، ادب کے اعتبار سے بھی، دیانت کے اعتبار سے بھی ان کا اونچا مقام اور رتبہ ہے۔ عقل مندی سے کوئی کہہ سکتا کوئی علامت کہ بہت عقل مند تھی؟ شادی کی شرط، یہ تو دین کے متعلق کہہ سکتے ہیں، لیکن لا شک اگر دین ہے تو اس میں عقل بھی ہے، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو کس طرح دیکھے عقل مندی کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کیا رائے بھائیو؟ اور بھی بچے تھے ہوں گے مدینہ میں نا، لیکن سب کو نہیں توفیق ہوئی کہ یہ مقام اور یہ رتبہ ہمارے بیٹے کو حاصل ہو۔ تو بہرحال اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں ان کی عقل مندی پر یہ نشانی علامت ہے۔ اور ان کا ایک اور قصہ مشہور ہے، ابو طلحہ ان کے جو نئے شوہر تھے ان کے ساتھ ان کا ایک لڑکا بھائیو بیمار ہو گیا، انتقال بھی ہو گیا، اور جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے خبر بھی نہیں دی۔ اس قدر اللہ کے قدرت پر رضامندی رہی اور راضی رہی، یہاں تک کہ سمجھیے ان کے شوہر آئے جس طرح کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کھانا بھی کھایا، رات بھی انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ گزارا۔ قصہ بخاری اور مسلم میں ہے، اور پھر بعد میں اطلاع اس کو دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر برکت دی کہ اسی رات ایک سمجھیے حمل بھی ٹھہرا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے، تفصیل ہے کچھ۔ بہرحال ان کی تاریخ وفات کے بارے میں اہل علم نے نہیں ذکر کیا، لیکن ان کے مناقب میں یہ ہے کہ غزوہ احد میں شریک رہیں، غزوہ خندق میں بھی، یا غزوہ حنین میں بھی وہ شریک رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک خنجر لی ہوئی تھی، ایک خنجر،
ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خنجر ہے، تو اس پر کہنے لگے اگر کوئی مشرک آئے گا تو اس کا پیٹ میں اس سے پھاڑ دوں گی۔ دیکھیے جرأت اور شجاعت، اس سے دیکھیے عقل مندی، دیانتداری اور شجاعت اور قوت، یعنی ایک آدمی سے لڑنے کے لیے تیار ہے کہ اس خنجر سے اس کا پیٹ الگ کر دوں گا، اس کی آنت نکال دوں گا، باہر کر دوں گی۔ تو یہ ہے ان کا یہ مقام اور رتبہ۔ ان کے علاوہ اور بھی بھائیوں ان کے سیرت میں حقیقت میں عبرت ہے، اور یہ خاصتاً عورتوں کو ان کی سیرت اور ایسے ہی ان کی زندگی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ام سلیم، ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، جو ابو طلحہ کی بیوی تھیں۔ ابو طلحہ کون ہیں؟ ان کا نام زید ابن سہل الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو طلحہ سے۔ یہ فضلاء صحابہ میں ان کا بھی شمار ہوتا، غزوہ بدر میں، احد میں اور بھی غزوات میں شریک رہے۔ ان کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت جانتے کیا ہے؟ کہ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آل عمران کی آیت نمبر 92، کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ یا تم بھلائی سے مراد کامیابی یا جنت، اللہ کی رضامندی نہیں پا سکتے ہو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ جو تمہارے پاس جو پسندیدہ چیز ہے، جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہو، تمہارے دل میں اس کی محبت بسی ہے، جب تک نہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کیا رائے بھائیو، کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ المستعان۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے جو فرض ہے۔ پسندیدہ چیز نکالنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں اس پر بھی احسان جتاتے ہیں۔ مولانا لوگوں پر یا جو مثلا اپنے ہاں دینی ادارہ چلاتے ہیں، احسان بھی اس پر جماتے رہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر۔ اللہ المستعان۔ بہرحال اس لیے موضوع سے ہٹوں نہ زیادہ۔ تو انہوں نے جب یہ آیت کریمہ، انہوں نے یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہمارے نزدیک بیرحا، ایک ان کے پاس جو ایک حدیقہ تھا، ایک باغیچہ تھا، ایک باغ تھا، سب سے زیادہ یعنی نفیس مال تھا، سمجھیے ایک ذریعہ معاش تھا۔ یہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں اس کو میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کو پورا انہوں نے خرچ کر دیا۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری یا 51 ہجری میں ہوا۔ آگے اب بڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ یہ ایک تمہید تھا، یعنی جو موضوع اس لیے کچھ اس میں شرم، یعنی اس میں کچھ شرم کی بات تھی، اس میں کچھ یعنی ایسی بات تھی جو حقیقت میں اوپن طور پر کہنا عام مجلسوں میں ہر جگہ غیر مناسب تھا، لیکن اسی لیے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا ضروری تھا، تو اسی لیے انہوں نے یہ تمہید باندھا، ایک مقدمہ، تاکہ اپنا عذر پیش کریں۔ اگر کسی کو برا لگے کہ یار یہ تو سوال یہ غیر مناسب ہے، یہ کون سی بات ہے، یا تو بعد میں کر لینا چاہیے، تنہائی میں کرنا چاہیے، کسی کو بھیج دینا چاہیے، کیا ضرورت تھی کہ ایک عورت ہی آ جائے، اپنے شوہر کو بھیج دیتی مثلا۔ تو اسی لیے انہوں نے شروع سے تمہید باندھ دیا ان اللہ لا یستحی من الحق، ایک دلیل انہوں نے پیش کر دی کہ گویا خلاص کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں یا حق بات کہنے میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، یعنی شرم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے یہ پیش کیا، اور یہ اس آیت کریمہ سے مقتبس ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، واللہ لا یستحی من الحق۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا، اور حیا واضح بھائیو شرم آنا، آدمی جب شرم آتا ہے تو اس کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے، اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، ایک طرح جھک جاتا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے آدمی کے چہرے پر، اور لا شک یہ صفت عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اور زیادہ ان کے اندر پانا چاہیے بھی، لیکن اللہ المستعان آج کی بہت سی عورتوں سے آدمی شرمانے لگتے ہیں، اور عورتیں وہ جرأت اور جسارت کر کے بات کرتی ہیں، بلکہ آدمی اس کے سامنے وہ اپنی نظروں کو، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسُلُ، ادھر جو روایت ہے الغسل ہے کہ نہیں، یہ بخاری کا لفظ ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں باب خلق آدم و ذریتہ، اور کتاب الطہارہ میں کیا ہے،
یہی کتاب الطہارہ جس میں یہ جہاں سے مثلا یہ حدیث جس کا حوالہ بھی میں نے دیا تو من غسلن ہے، اور ایسے ہی بخاری کے پاس کتاب الادب میں غسلن بھی ہے۔ اذا احتلمت یہ کس لفظ سے لیا گیا احتلمت؟ یعنی اس کا مصدر کیا ہے احتلمت کا؟ ہاں عبد الرب، احتلمت کا مصدر کیا؟ ہاں طيب جمیل، اور ثلاثی کیا ہے؟ الحلم، ہاں الحلم، یعنی ہا پر پیش ہے، لام پہ سکون، الحلم۔ یہ باب قتلہ سے ہے، حلم یحلم، قتل یقتل، الحلم۔ اور ایک ہے کیا اسی سے ملتا جلتا ہے جس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ الحلم، ہا پہ کسرہ، حلم، اور حلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بردباری، اور ایسے ہی درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، تو یہ حلم ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حلم ہے، تو وہ حلم ہے اور یہ حلم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ حلم ہے، جو حلم کا معنی کیا ہے؟ حلم کا معنی خواب، جب آدمی سوتا ہے تو جو خواب دیکھتا ہے عموماً یہ حلم ہے۔ تو یہ خواب سے لیا گیا ہے، اور ادھر مراد یہی مخصوص خواب دیکھنا آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأت الماء، کہ اگر پانی دیکھ لے، پانی سے مراد کیا؟ کون سے پانی؟ یعنی منی، مراد ادھر یعنی یقین ہو جائے کہ آدمی سے منی خارج ہو گیا۔ الحدیث کا جو ہم بتائے شروع میں، یعنی اشارہ ہے باقی حدیث کی طرف۔ اور کیوں باقی حدیث کو نہیں ذکر کیا ابن حجر نے؟ حدیث کو کیوں نہیں مکمل کیا؟ پہلی حدیث کی بات ہو رہی بھائیو، پہلی حدیث کو کیوں نہیں مکمل کیا تب ابن حجر نے؟ ہاں اس میں واضح ہو گیا ہے کہ غسل کرنا کا، چلیے، ہاں یعنی جس کا تعلق باب سے واضح ہو گیا، صرف باقی انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ تو اختصاراً، یعنی اختصاراً، اور ابن حجر اس کتاب بلوغ المرام میں بہت سی حدیثوں کو کیا مختصر کر کے اس میں جو اہم جو جملہ ہے جس کا تعلق باب سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی حدیث جب بہت لمبی ہو جاتی تو اپنے اسلوب سے مختصر بیان کر دیتے ہیں اور اصل حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسا کتاب الاذان میں یا باب الاذان میں آئے گا۔ تو اختصاراً انہوں نے یہ بیان کیا ہے، یا تو پھر اس لیے دوسرا جو لفظ ہے اس میں وہ بات آ گئی جو پہلی حدیث میں ہے، اسی لیے انہوں نے مکرر نہیں کیا۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدہ، اور یہی اہم یہ نقطہ ہے لا شک اس درس میں، لیکن اس لیے یہ علمی درس ہے بھائیو، اسی لیے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، تخریج بھی اور ایسے ہی شرح الغریب۔ ظاہر بات ہے کچھ بھائی یہ کہنا چاہتے ہوں گے یا چاہتے ہوں گے کہ اگر اتنی باتوں کو اختصار کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ علمی درس ہے، اس کی یہ مقصد ہی اس درس میں ہے کہ آپ کو یہ حدیث کے متعلق بھی واضح کیا جائے، علم اضافہ کیا جائے، اور ایسے ہی لغت کے اعتبار سے بھی، اور پھر ایسے ہی جو فقہ ہے یہ بھی واضح کیا جائے، اور لا شک زیادہ حصہ اور زیادہ وقت اسی میں جاتا ہے فقہ الحدیث میں، اس لیے یہ اہم مقصد ہے۔ تو بہرحال اب حدیث سے جو اہم فائدے، کیا رائے ہے آپ لوگ؟ ہاں کچھ اہم فائدے بیان کریں جس کا تعلق باب الغسل سے ہو۔ منی خارج ہو جانے سے غسل واجب ہے۔ اچھا، منی خارج ہونے سے غسل واجب، اچھا، کو بھی احترام ہوتا ہے، عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، بہت صحیح، جس سے آدمی کو صحیح، اور عورت آدمی دونوں کا حکم اگر احترام ہے تو ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کیا؟ یقین ہو جائے تب، اس لیے حدیث میں اذا رأت الماء، اگر پانی کو دیکھ لے۔ چلیے ماشاءاللہ، اب حدیث سے جو مستنبط فائدے اور اس حدیث سے جو فقہی مسائل ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ طبعاً کچھ کا تعلق ایک دم اس سے نہیں ہے، لیکن اس لیے فائدہ کبھی کبھی بہت قیمتی ہوتا ہے بھائیوں، تو بیان کرنا پڑتا ہے حقیقت میں۔ تو جیسے یہ پہلا فائدہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس حدیث میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کیا فضیلت ظاہر ہو رہی ہے؟ آپ وہ جو میں نے ترجمہ پیش کیا تھا اس کی طرف نہیں جائے، اس حدیث سے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے متعلق ان کی فضیلت کس طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو کہ دین
حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو سوال کیا اور انہوں نے حیا نہیں کیا ادھر، ہے کہ نہیں؟ یہ بہت سے اور ایسے ہی دوسری فضیلت بالکل، یعنی ادب ان کا اچھا ادب جو رہا، یعنی ایک تو علم کی محبت، جستجو اور دین میں جو سمجھ وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں یہ تو واضح ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ادب بھی اور اخلاق، اور جو انہوں نے مقدمہ باندھا شروع میں یہ بھی، تو اس طرح یہ فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام پہلا فائدہ اس حدیث میں سلیم رضی اللہ عنہا کی فضیلت واضح ہو رہی ہے کہ نہایت ہی حریص تھی علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کے متعلق، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ ادب اور ان کا جو اخلاق ہے یہ بھی واضح ہو رہا ہے، جس سے یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ سوال کرے ان امور کے متعلق اگر اسے ضرورت ہے، اگرچہ لوگ اس میں شرماتے ہیں سوال کرنے سے اور سوال نہیں کرتے، تو کیا بھائیو آدمی کو، ایسے عورت کو بھی چاہیے کہ سوال کریں، اگرچہ لوگ وہ شرماتے ہیں، اگر ضرورت ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے، حلال و حرام سے ہے، مقبول ہو رہی ہے آپ کی نماز یا نہیں مقبول ہو رہی ہے، اس لیے ہی مسئلہ اگر آدمی چھوڑ دے، غسل واجب اور بغیر غسل نماز پڑھے تو کیا نتیجہ ہوگا بھائیو؟ حقیقت میں نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہر جگہ نہیں آپ کہیں گے میں جاہل ہوں، آخر جاہل وہ ہے آدمی ابھی پوری زندگی کفر میں اس نے گزارا، مسلمان ہو گیا، اس کے لیے آپ کہیں گے عذر ہے۔ آپ بچپن سے مسلمان ہیں اور دینی مجلسوں سے بھاگ رہے ہیں، کترا رہے ہیں، سوال بھی نہیں کر رہے ہیں، ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو بھی درگزر کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور جب دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فون پر فون کرتے ہیں، تو پھر کہیں گے نہیں ہم معذور ہیں۔ نہیں، آپ کی پکڑ ہوگی، وہ جو باریکی چیزیں اس پر ہاں معاف ہے، اچھے لوگوں سے بھی بھول چوک ہو جاتی۔ تو بہرحال تو ادھر دوسرا سبق یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے، ایسے عورت کو بھی، کہ وہ امور اور ایسے ہی ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں جس کی انہیں ضرورت ہے، اگرچہ اس میں شرم ہے، اور یہ شرم و حیا رکاوٹ نہ ہو کہ آدمی پھر سوال نہ کرے اور حقیقت تک یہ حق بات کو نہ جانے۔ یہ حیا مانع نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن ادب کا خیال رکھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن ادب کا خیال کرے، جس طرح کی سلیم رضی اللہ عنہ۔ تو غیر مناسب آدمی سب کے بیچ میں، مولانا صاحب، شیخ میں نے کل ایسا کیا ویسا کیا اور پھر ہم پر غسل واجب ہے یا نہیں، مثلا یا رات میں سو رہا تھا، اٹھا تو دیکھا میرا مثلا پیجامہ میرا یہ پورا خراب تھا، اب وہ منی ہے کہ مزید میں نہیں جان، سب کے بیچ میں ایسے بولنا کیا رائے بھائیو؟ مثلا کچھ ایسے بھی ہوتے، اتنی بھی نہیں کی جرات، شرم حیا کا لحاظ کرتے ہوئے ادب کے حدود کے اندر پھر پوچھیں۔ اور کوئی ضروری نہیں بہت سے سوال کہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک سوال ہے، ایک آدمی نے کیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں بھائیو، یہاں تک کہ یعنی کچھ خصوصی مسئلے ہوتا ہے ان کی بیوی کے متعلق، غلط انہوں نے کر دیا، تو سب کے بیچ میں شیخ سے، مولانا صاحب میں نے کل رات میں ایسا کیا ویسا کیا، کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ یا اخی وہی ادب کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے، ایک آدمی نے ہم سے پوچھا، ہاں آپ ہی پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے، کیا مشکل ہے، یہ ایک آدمی کا سوال ہے، دیکھیے کتنا فرق ہو گیا۔ تو المہم تو یہ دوسرا یہ فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے وہ بھائی جو حیا اور شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شرم و حیا ہے، تو یہ حیا محمود نہیں ہے، یہ مذموم والا حیا ہے۔ حقیقت میں یہ حیا ہے ہی نہیں، لیکن مجازن حیا کہا جاتا ہے۔ وہ حیا جو آپ کو حق بات کہنے سے روک دے یا ایسے ہی سوال کرنے سے روک دے، تو حقیقت میں وہ حیا نہیں ہے، بلکہ وہ باب المجازن و حیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو خوف ہے، یہ تو ڈر ہے۔ اچھا، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، کہ سب سے بہترین اور کتنی یہ اچھی عورتیں تھیں انصار کی عورتیں کہ حیا نے انہیں روکا نہیں، یا حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، یا شرم رکاوٹ نہیں بنی ان کے لیے کہ وہ دین کے متعلق یعنی سوال کریں اور ایسے ہی علم حاصل کریں۔
تو وہ شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا، جبکہ وہ عورتیں تھیں، خواتین تھیں. کیوں؟ اس لیے دین کا مسئلہ تھا تو وہ سیکھتی تھیں. تیسرا مسئلہ، تیسرا سبق یہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق. بھائی یہ بھی اصل سے عقیدہ کا تعلق ہے، لیکن اس لیے مہم فائدہ ہے تو ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں کچھ چیز کی نفی بھی کی جا رہی ہے اور کچھ چیز ثابت بھی کیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق، کس بات کی نفی کی جا رہی ہے؟ حیا، مکمل حیا کی. لا یستحی من الحق، حق. ہاں اگر حق بات ہے، ہاں حیا حق میں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ادھر نفی کی جا رہی ہے. تو اس طرح کہا جائے گا اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو حیا وہ بات جو حق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہے اور واضح کرے جہاں حق کی بات ہے. تو اس میں اللہ کو حیا، اس حق بات کہنے میں اللہ کو حیا نہیں آتا ہے. تو یہ صفت ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں تمام عدل اور یہ بھائیو تمام یہ رحمت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے واضح کر دیتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ بھائیو کہ اللہ رب العزت عدل اور انصاف، یہ صفت میں بھی اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچا ہوا ہے. پھر ساتھ ساتھ الحیا یہ ثابت ہے اللہ رب العزت کے لیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، لیکن طبعاً اللہ تعالیٰ کا حیا ہم انسانوں کی طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جس طرح کی اور صفتیں ہیں بھائیو جو اللہ کے متعلق آتے ہیں ہمیں ثابت کرنا چاہیے، لیکن اس کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا انسانوں کی طرح، نہ اس کی کیفیت بیان کرنی چاہیے، نہ ایسے ہی نفی کرنی چاہیے، نہ ایسے بے معنی کرنا چاہیے، نہ ایسے توقف اختیار کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے ہمیں ایمان لانا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے. کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ اعلم. اور یہ بھی حدیث میں آیا ایک صراحت کے ساتھ. ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4012، نسائی کی بھی ہے، احمد نے بھی روایت کی ہے اور یہ اس کے مجموع طرق سے صحیح ہیں. ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، کہ اللہ رب العزت حیی ہے، صفت حیا ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے صفتوں میں سے صفت حیا ہے، شرم ہے. اور ستیر یعنی بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے. ایسے ہی الستر، ستر بھی کہ آدمی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو چھپائے، اوپن نہ کرے. اور ایسے اگر ہم بھی اپنے بھائیوں کے متعلق کچھ دیکھ رہے تو کیا بھائیوں اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے. پانچواں فائدہ یا پانچواں سے پہلے چوتھا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح آدمی کو، اور اس سے بھی منی نازل ہوتا ہے جس طرح کی آدمی سے منی نازل ہوتا ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آدمی اور عورت دونوں کے پانی جو مکس ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہاں کیا دلیل ہے کہ دونوں کے پانی سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے؟ قرآن خلق، اس سے واضح آیت سورۃ الانسان شروع ہی میں آیت نمبر 2. کون سی آیت؟ لم یکن شیئا مذکورا. پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. امشاج معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو ملے جلے، یہ امشاج کا معنی ہے ملے جلے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. ملے جلے یعنی آدمی عورت دونوں کے نطفے سے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمع، کہ آدمی اور عورت دونوں کا پانی جب اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد منتقل ہوتا ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلہ، پھر ایک رنگ سے دوسرا رنگ. ایسے ہی کہا اکرمہ، مجاہد، حسن، الربیع ابن انس نے کہ الامشاج ہوا اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، کہ آدمی اور عورت دونوں کا پانی یعنی مکس ہو جانا یا مل جانا. یہ چوتھا فائدہ تھا. پانچواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا بھی وہی حکم ہے جو آدمی کا حکم ہے، کہ اگر وہ خواب میں دیکھ رہی عورت کہ وہ بھی
جماع کر رہی ہے یا جماع کوئی کر رہا اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس پر غسل واجب ہے. صحیح اتنا بھائیو یا کچھ آگے اور شرط ہے؟ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب اٹھے بیدار ہو تو پانی کو دیکھ لے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جس طرح آدمی اگر احتلام ہوا خواب میں دیکھا تو عورت نے بھی اگر خواب میں دیکھا تو اس پر غسل واجب ہے بشرط کہ اگر اس نے پانی کو دیکھا. دونوں کے لیے حکم ہے، یعنی منی کو دیکھا. دلیل کیا ہے؟ اذا رأت الماء ہے کہ نہیں؟ حدیث میں اذا رأت الماء، اگر وہ پانی کو دیکھ لے. بھائی اور محترم ساتھیو، ادھر 3 مسائل ہیں محتلم کے متعلق، غور سے سن لیں، یہ بہت ہی ضروری ہے. 3 حالات محتلم احتلام جو خواب دیکھتا ہے. پہلا یہ ہے کہ جب اٹھا تو اسے خواب یاد ہے، خواب میں اس نے جو دیکھا اسے یاد ہے، اور پھر منی بھی دیکھ رہا ہے اپنے کپڑے پر. تو کیا رہا ہے بھائیو؟ اس پر غسل واجب ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسے ہی اور اس کی دلیل وہ سابقہ بھی حدیث سے کر سکتے ہیں نا، الماء من الماء، کہ پانی یعنی غسل کا پانی کب واجب ہے؟ اگر پانی آدمی دیکھ لے، الماء من الماء. اور ادھر بھی اذا رأت الماء. اچھا دوسری کیفیت ہے، دوسری کیفیت یہ ہے، دوسرا کہ آدمی نے فعل کو تو دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا تو احترام کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اٹھا تو پانی نہیں نظر آیا کپڑے پر. تو کیا رہا ہے بھائیو؟ غسل واجب ہے یا نہیں؟ نہیں واجب نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ حدیث کی عبارت سنائے، کیا ہے؟ اذا رأت الماء. نعم اذا رأت الماء، کہ ہاں اگر وہ پانی دیکھے. تو اس نے پانی جب دیکھا ہی نہیں تب غسل واجب نہیں ہے. تو 2 شرطیں ہیں. اگر خواب میں دیکھا، جس طرح حدیث سے ہو رہا ہے، یعنی خواب میں دیکھا اور پانی، خواب دیکھا اور پھر پانی اس نے دیکھا، تو اس نے اگر پانی نہیں دیکھا، صرف فعل ہوا خواب میں، احتلام تو واجب تو نہیں ہے، تو واجب نہیں ہے. اچھا یہ تیسرا بھائی، یہ ذرا کچھ مسئلہ ہے بھی ادھر. آدمی نے خواب میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن جب اٹھا تو پانی دیکھا، اس نے منی دیکھا، تو واجب ہے یا نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اس حدیث میں تو اذا رأت الماء، اسے پانی نہیں، ادھر پانی اس نے دیکھ لیا. اچھا صحیح. لیکن ایک اور جو شرط ہے، ام سلیم نے کہا کہ عورت بھی دیکھتی خواب میں جس طرح کی آدمی، یہ تو نہیں محقق ہوا نا. اچھا لیکن اس نے پانی دیکھ لیا. اس حدیث سے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ پانی دیکھا لیکن خواب نہیں دیکھا. اور حدیث میں اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ خواب میں دیکھا. آپ نے کہا کہ ہاں اگر پانی دیکھ لے، یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں تو خواب تو نہیں دیکھا آدمی نے، یا یاد نہیں، پانی بس دیکھا، تو کیسے واجب ہوا؟ اس کے لیے وہ پہلی والی حدیث بھائی جو سابقہ درس میں ہوا، انما الماء من الماء، کہ غسل کا پانی واجب ہے اگر آدمی پانی دیکھ لے. تو المہم ادھر پانی نظر آ گیا منی کا، تو خلاص اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، زیادہ واضح ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، ممکن ہے کہ آدمی خواب بھول گیا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور بلکہ غالب گمان یہی ہے کہ بھول گیا ہو. تو اس حدیث کے بھی روشنی میں اس نے خواب بھی دیکھا لیکن بھول گیا، پھر پانی بھی دیکھا، تو غسل واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. تو بھائیو 3 حالات ہیں، پھر سے ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں. نمبر 1 کہ آدمی نے خواب دیکھا اور پانی دیکھا، نظر آیا اس کے کپڑے پر، تو غسل واجب ہے. نمبر 2 اس نے خواب دیکھا فعل کرتے ہوئے، لیکن جب اٹھا پانی نہیں دیکھا تو غسل واجب نہیں ہے. نمبر 3 اس نے خواب نہیں دیکھا یا اسے یاد نہیں ہے لیکن پانی دیکھا جب اٹھا، یعنی منی دیکھا کپڑے پر، تو غسل واجب ہے یا نہیں؟ غسل واجب ہے. ادھر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اپنے کپڑے پر دیکھا یعنی پانی اور گیلا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ منی ہے یا مزی ہے، اور خواب بھی نہیں دیکھا اس نے. تو کیا بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ کیا رائے؟ غسل کر لینا چاہیے احتیاطاً. اچھا اہل علم کہتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے وہ کچھ سوچ رہا تھا یا بیوی کی یاد ستا رہی تھی اسے، کچھ لوگ ہنسنے لگے، تو بیوی کی یاد آنے لگی
اور نہیں کہوں گا، اور بھی کون یاد آنے لگا، تو اس کے بعد سو گیا، تو غالباً کہتے ہیں اہل علم اگر یہ شک ہوا تو غالباً وہ منی ہے، کہتے ہیں غالباً منی تو غسل کر لے۔ اچھا اگر ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ تھکا ہوا آیا کام سے اور سو گیا، اٹھا جب فجر کے لیے تو دیکھا کہ یار یہ تو اتنی ٹھنڈی ہے اور اب سامنے کیا بہانے ڈھونڈنے لگا، غسل کروں یا نہیں کروں یا کام پہ چلا جاؤں، کیا رہا ہے بھائیوں؟ اور شروع میں کچھ بھی نہیں اس نے سوچا، نہ دیکھا، نہ کچھ فکر رہی، تو واجب ہے یا نہیں؟ نہیں، پانی دیکھا لیکن مزی ہے یا منی ہے یہ کنفیوز ہو رہا۔ اگر منی ہوتا تو بھائیو بات ختم ہو گئی، خلاص کلیئر ہو گیا۔ اچھا یعنی تحقیق کرے، بہت صحیح، یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو تحقیق، اور یہ بات صحیح ہے بھائیو، یہ تحقیق کر سکتا آدمی، لیکن مان لے ایک آدمی کو نہیں پتہ چلا، ممکن ہے کچھ آدمی میں فرق ہے کہ دونوں میں کچھ زیادہ مشابہت ہے، تو یہ کہتے ہیں کچھ اہل علم کی الاصل، کچھ لوگ تو کہتے ہیں احتیاطاً غسل کر لے، اور اللہ عالم زیادہ بہتر ہے، اس لیے الاصل بھائیو منی اور مذی میں فرق ہوتا ہے۔ مذی والا بہت پتلا ہوتا ہے، اگر رات میں آیا ہوا بھی ہوگا تو سوکھ جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، اور منی جو ہوتا ہے وہ بھائیو نہیں سوکھتا، سوکھ بھی جاتا ہے تو واضح رہتا ہے، وہ کپڑا کڑک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح فرق کر لیا تو ختم ہو گئی بات، اور احتیاطاً غسل کر لینا چاہیے، لیکن مان لیتے ایک کو نہیں وہ فرق ہوا تو غسل کر لینا بہتر ہے، افضل ہے احتیاطاً۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں، حدیث میں اس لیے اذا رأت الماء، یعنی جب تک تأکید نہ ہو جائے کہ وہ پانی ہے منی ہے، جب تک غسل نہ کرے، اسی لیے وہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاطاً بھائیوں غسل کر لینا چاہیے۔ اچھا اب ادھر ایک سوال ہے، جو آدمی بیدار ہے، سویا نہیں ہوا اور اس سے منی خارج ہو گیا، تو کیا غسل واجب ہے مطلقاً؟ اس لیے حدیث میں اذا رأت الماء، پانی اگر دیکھ لے تو کوئی بھی وجہ ہو، یعنی اور واضح کر رہا ہوں سوال، یعنی آدمی چاہے بیماری کی وجہ سے پانی یہ منی خارج ہو گیا، یا کہیے زکام و نزلے کی وجہ سے، یا کوئی کمزوری کی وجہ سے، یا مثلا فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا اس کے بارے میں زیادہ، اس کی وجہ سے نکلا، اور لذت کا احساس کیا نکلتے وقت، یعنی سب حالات برابر ہیں کہ پانی منی خارج ہو گیا، جو بھی وجہ ہو تو غسل واجب ہے، کیا بھائیو صحیح ہے؟ یا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کرنا پڑے گا بیماری اور غیر بیماری؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک آدھ قطرہ ہے پھر تو وہ بیماری ہے، ادروائز زیادہ کوانٹٹی ہے پھر۔ اچھا یعنی اس سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کہنا چاہیں۔ اچھا بہرحال بھائیو یہ سابقہ درس میں اس کی وضاحت ہو گئی، پھر ایک مرتبہ واضح کر رہا ہوں، اس لیے بات آ گئی ہے اذا رأت الماء۔ شافعیہ کا جو مذہب ہے کہ غسل واجب ہے مطلقاً، جو بھی وجہ ہو منی کے خروج کے لیے، چاہے قطرہ ہو یا زیادہ ہو، بیماری کی وجہ سے ہو یا شہوت کی وجہ سے ہو، واجب ہے۔ باقی جو اصحاب مذاہب حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک نہ لذت اور شہوت کے ساتھ دفقاً یعنی اچھلتے ہوئے خارج ہو، جب تک وہ غسل واجب نہیں ہے، اور یہ قول یہی زیادہ صحیح ہے۔ دلیل اگر آپ چاہتے ہیں تو دلیل مسند امام احمد کی روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابہ، کہ اگر تم نے پانی کو، خذف کا معنی ہوتا ہے یعنی وہی یعنی قوت کے ساتھ جو نکلتا ہے، جو یعنی اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے جب نکلتا ہے تو پھر غسل کرو۔ اور ایک روایت میں اذا فضخت الماء فاغتسل، اس کا بھی وہی معنی الفضخ، یا ایسے ہی الخذف کا معنی ہوتا ہے جو قوت کے ساتھ یا غلبہ، ایک دم آدمی کا اس وقت احساس شعور ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح جھٹکے کے ساتھ یا اچھلتے نکلتا ہے، تب یہ غسل واجب ہے۔ اور یہی قول مزید دلیل ہے کہ یہی راجح ہے۔ قرآن مجید کی بھی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے۔ کون سی آیت؟ سورۃ الطارق میں خلق من ماء دافق، کہ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام ادھر یہ ہے کہ اگر بغیر لذت کے آدمی کو نکلا، پتہ بھی نہیں چلا، تو غسل واجب نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر یہ مزی کی بات نہیں ہو رہی بھائی، مزی کا بھی وہ تو الگ ہے، جو ہلکا پانی ہوتا ہے اس پہ تو غسل واجب نہیں ہے، وہ الگ، وہ صرف وضو ہے، لیکن ادھر منی خارج ہوا بغیر لذت اور شہوت تو غسل واجب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر شہوت کے ساتھ نکلا تب واجب ہے۔ اس طرح کہا جائے گا، اس حدیث کا جواب کیا دیں گے
شافعیہ نے کہا دیکھو انما الماء من الماء ہے، پانی کا غسل کب واجب؟ اگر پانی جسم کا خارج ہو جائے یعنی منی، تو پانی خارج ہو گیا، اس میں حدیث میں تھوڑی ہے کہ قوت سے یہ ہے، کہاں سے تم لوگ لائے ہو؟ اس کا کیا جواب دو گے انما الماء من الماء؟ تو اس کا جواب یہ ہے انما الماء من الماء کی اور حدیثوں کی روشنی میں اس کا یہ معنی لیا جائے گا کہ الماء جو ہے وہ معروف پانی جو شہوت کے ساتھ قوت کے ساتھ نکلتا ہے وہ مراد ہے، نہ کہ جو بھی کس طرح بھی کسی بھی کیفیت میں نکل جائے، بمعنی اس حدیث کو اور حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اس حدیث کو اور حدیثوں پر حمل کیا جائے گا، محمول کیا جائے گا، پھر اس کے روشنی میں کہا جائے گا، اس طرح اس کے روشنی میں کہا جائے گا کہ یہ پانی وہ معہود جو شہوت اور ایسے ہی دفقاً یعنی اچھلتے ہوئے نکلتا ہے اس طرح یہ کیفیت ہے، تب واجب ہے، نہ کہ مطلقاً۔ بھائیو یہ حدیث مکمل ہونے والی ہے۔ چھٹا سبق فائدہ یہ ہے کہ بچے جو پیدا ہوتا ہے اس کی مشابہت باپ کی طرف یا ماں یا ماموں کی طرف کس طرح ہوتی ہے کہ دونوں عورت اور آدمی کی پانی کا جو سبقت حاصل کر لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو وہ پھر کیا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جو عربی میں اطباء الوراثہ، جس کا تعلق کیا یعنی وراثہ سے ہے، آباء اجداد یعنی جو نسب اور جو سلسلہ چل رہا آدمی کا اس سے۔ ساتواں فائدہ اور سبق یہ ہے کہ بھائیو کیا رائے ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے یعنی احتلام ہو رہا ہے تو کیا یہ دین میں کوئی نقص کی علامت ہے؟ اگر عورت کوئی دیکھے تو کیا اس کے دین میں کوئی نقص کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے ایسی اس دور میں یہ صحابیات سے بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی سوال کیا، بلکہ یا تا اور بھی صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کیا، جیسے خولہ بنت حکیم، یہ روایت احمد النسائی ابن ماجہ میں ہے، سہلہ بنت سہیل طبرانی میں روایت ہے، بسرہ بنت صفوان ابن ابی شیبہ موجود ہے یہ روایت۔ تو المہم اس میں بھائیو دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس طرح خواب اگر دیکھ رہا آدمی عورت تو اس میں بھائیو دینی اعتبار سے اس کے دین میں کوئی نقص یا کمی کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح بھائیو اور محترم ساتھیو آج کا درس مکمل ہو گیا، ٹائم مکمل ہو گیا۔ حقیقت میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ وہ آئندہ ملاقات میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔